کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کو غلام بنانے کے لیے کوڑوں کی قید خانوں کی تشدد کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ آج اگر آپ کسی کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کیجئے، اس پر احسان کیجئے، اس کی مدد کیجئے۔ جی ہاں، مدد جو بظاہر طور پر ہمدردی کے لبادے میں لپٹی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا خاموش زہر ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو نہیں بلکہ سوچ کو، خودداری کو، غیرت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ آپ کسی کو قرض دیجئے، کسی کو تھوڑی سی امداد دیجئے، کسی پر ایک وقتی مہربانی کریں اور پھر دیکھیے وہ شخص، وہ ادارہ، وہ ملک، وہ قوم آہستہ آہستہ آپ کے اشاروں پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ خود کو آزاد سمجھے گی، لیکن اس کی سوچ، اس کی زبان، اس کا ضمیر آپ کی مرضی کا غلام ہو چکا ہوگا۔ اور یہ ہے غلامی کی جدید قسم، یعنی کہ نرم غلامی۔ یہ زنجیروں سے نہیں بلکہ احسان کے طوق سے باندھتی ہے۔ یہ جیل کی سلاخوں میں نہیں بلکہ مرات، امداد، تحفوں اور مالی مدد کے پیچھے قید کرتی ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلسطین پر ہونے والے ظلم پر مسلم ممالک خاموش کیوں ہو جاتے ہیں، ہماری حکومتیں مظلوموں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی، تو جان لیجئے یہ خاموشی اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ ایک خریدی ہوئی خاموشی ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں میڈیا سے۔ کل تک جو اینکر، جو صحافی، جو میڈیا طاقتوروں سے سوال کرتا تھا، حکمرانوں سے سوال کرتا تھا، آج حکمرانوں کی تعریفیں کیوں باندھ رہا ہے؟ کیونکہ جب کسی میڈیا ہاؤسز کو اربوں روپے کے اشتہارات دیے جاتے ہیں تو وہ محض صرف پروڈکٹ کے پرچار کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں ضمیر کے سوتے۔ وہ اینکرز، وہ صحافی، وہ میڈیا جو کل تک سوالات کرتا تھا، طاقتوروں سے سوال کرتا تھا، آج ان کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ کیوں؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بے روزگاری معاشی اصلاحات کا نتیجہ ہے، آزادی پہ قدغن قومی مفاد میں، لیکن کیا یہ سب سچ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس پر سچ کا ٹیگ لگا کر بیچا جا رہا ہے۔ صحافت اب احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ ایوارڈ، پلاٹ، حج، عمرے، برون ملک دورے، یہ سب اسی خاموشی کی قیمتیں ہیں۔ جمہوریت کا اصل حسن ہوتا ہے عوام کا ووٹ، لیکن جب یہ ووٹ ایک تھیلے راشن کے بدلے، ایک اسکالرشپس، ایک وعدے، ایک تقریر کے بدلے بیچ دیا جائے تو پھر ایک سوال کرنے کا حق بھی بیچ دیا جاتا ہے۔ جب ایک لیڈر بار بار یہ دہرا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دیا وہ دیا، دراصل وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقروض ہو، تم ہم سے سوال نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے جو قومیں احسان تلے دبی ہوتی ہیں وہ سوال کرنے سے پہلے اجازت لیتی ہیں، وہ صرف اطاعت کرتی ہیں چاہے سامنے ظلم ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ امریکہ اور دیگر بڑی طاقتیں پوری دنیا میں امداد بانٹتی ہیں، قرضے دیتی ہیں، اسکالرشپس دیتی ہیں، فوجی تربیت کرتی ہیں، ڈونیشنز دیتی ہیں، مگر دراصل یہ امداد خاموشی خریدنے کا ایک ہتھیار ہے۔ جب وہی طاقتیں فلسطین پر ظلم کرتی ہیں، معصوم بچوں، عورتوں، بزرگوں کو مارتے ہیں تو مسلم ممالک خاموش کیوں ہو جاتے ہیں، تماشائی کیوں بنے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سب نرم غلامی کا شکار ہو چکے ہیں، وہ سب قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، احسانات کے طوق میں جگڑے ہوئے ہیں، ان کو خرید لیا گیا ہے، معاہدوں میں، فائلوں میں، بینکوں میں، ڈالروں میں۔ یہ ہے جدید غلامی کا چلاک ترین ہتھیار۔ نہ خون بہتا ہے، نہ چیخیں سنائی دیتی ہیں، صرف خاموشیاں، فرما برداریاں، جی حضور کی گردانیں چلتی ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جہاں لوگ شکریہ کہہ کر خود اپنی زنجیریں چومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب کوئی طاقتور ملک، جب کوئی طاقتور شخص مدد کرنے کی آڑ میں آپ کا دوست بننے آئے تو ایک لمحے کے لیے رکیے اور خود سے سوال کیجئے کہ کیا یہ واقعی مدد ہے یا پھر غلامی کا ایک نیا چہرہ۔